हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है पैडी और मेरा नाम है प्रतीक्षा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं एक वीडियो है जो कि इस्लाम के जो पवित्र ग्रंथ है कुरान, उसके बारे में है, द जर्नी ऑफ सोल एक्सप्लेन इन इस्लाम। तो देखते हैं दोस्तों ये वीडियो, और इनके ओरिजिनल चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। दुनिया में चाहे आपका ताल्लुक किसी भी रंग, नस्ल, कबीले और मज़हब से क्यों ना हो, पर एक चीज़ ऐसी है जिस पर दुनिया के हर शख्स का यकीन है, और वो है मौत। एक ऐसी हकीकत जिससे इनकार और फरार मुमकिन नहीं। फिर चाहे इंसान टेक्नोलॉजी में तरक्की करके जितना भी एडवांस हो जाए, चाहे कायनात से जुड़े राजों को समझने में कामयाब हो जाए, या दुनिया की सबसे ताकतवर मखलूक ही क्यों ना बन जाए, मौत को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकता। क्योंकि ये इंसान की तकदीर इसके पैदा होने से पहले ही बन चुकी है कि इसे मर कर एक रोज़ अपने रब के हजूर पेश होना है, जिसके लिए अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। क्या आपने कभी गौर किया कि यहाँ पर लफ्ज़ जायका का इस्तेमाल क्यों किया गया है? इसके अंदर क्या हिकमत है? इसकी बजाय हर जी रूह को मौत आनी है, ये अल्फाज भी तो इस्तेमाल किए जा सकते थे। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। साइंस के मुताबिक हर शख्स के चखने की हिस्स बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और अगर किसी शख्स को किसी चीज़ का जायका पसंद नहीं तो वो इसे बुरा ही लगेगा। और ये जायका डिपेंड करता है इस बात पर कि ये चीज़ किन अज्जा से मिलकर बनी है। इसीलिए हर शख्स की मौत का जायका इसके अमाल के मुताबिक ही होगा। नेक और अच्छे अमाल का जायका ऐसा होगा कि इसे मौत के अंदर भी राहत और सुकून मिलेगा, जैसे अपनी पसंद की चीज़ को खाकर मिलता है। जबकि इसका उल्ट बदतरीन अमाल पर मौत का जायका इतना ही कड़वा, बुरा और दर्दनाक होगा। इसलिए मौत का बुरा जायका चखने वाले लोग 9 किस्म की ख्वाहिशें करेंगे, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर भी जिक्र किया। क्योंकि कुरान क़यामत तक के इंसानों के लिए राह हिदायत है, इसलिए कि चाहे वक्त के साथ इंसान अपने रहन सहन, अच्छा खाना पीना और लंबी उम्र अपने अजदाद के मुकाबले में बेशक हासिल कर ले, लेकिन इंसानी फितरत दुनिया के पहले इंसान के अंदर भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे क़यामत तक के इंसानों में होगी। इंसान मरकर जब अपने सामने आखिरत और हिसाब किताब को सच पाएगा तो कहेगा कि ऐ काश मैं मिट्टी होता, यानी मेरा वजूद ही ना होता, और मैं मरकर इसी मिट्टी के अंदर शामिल हो गया होता, ताकि मुझे ये हिसाब तो ना देना पड़ता और ना ही हमेशा का ये अजाब सहना पड़ता। फिर कहेगा कि ऐ काश मैंने अपनी आखिरी ज़िंदगी के लिए कुछ किया होता, यानी सारी उम्र भी पैसे, कोठी, बंगले, बैंक बैलेंस कमाने की बजाय ज़िंदगी के मकसद को समझा होता, और आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। फिर कहेगा कि ऐ काश मुझे मेरा नाम अमाल ना दिया जाता, ऐ काश मैं फलां को दोस्त ना बनाता। यहाँ दोस्त का मतलब शैतान को और ऐसे गुमराह और भटके हुए लोगों की पैरवी करना है, जिन्होंने इसका ईमान बर्बाद करके आज इसे इस हाल के अंदर पहुंचा दिया, कब्रों पर और बुतों पर सजदा करवाकर और जिंदगी की लंबी उम्मीदें दिलवा कर कि अभी तो तौबा करने के लिए बहुत वक्त है। पर ऐ काश कि मैंने अपनी अकल को इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को पहचान कर इनसे दूरी इख्तियार की होती। ऐ काश मैं रसूलुल्लाह का रास्ता अपना लेता, यानी दीन इस्लाम के नाम पर लोगों ने मुझे जिस फिरकों और बिदत के अंदर डालकर गुमराह किए रखा, काश मैं सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपनाकर सिर्फ मुसलमान ही रहता। क्योंकि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा के अंदर फरमाया था कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे अंदर अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ, और जो कोई भी इसे मजबूती से थामे रखेगा कभी भी गुमराह नहीं होगा। दीन में नई नई बिदात से बचना, यानी खुद से दीन के अंदर अपनी मर्जी की चीज़ों को शामिल ना कर लेना। जान लो कि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। फिर कहेगा कि काश मैं भी नेक लोगों के साथ शामिल होता तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता। ऐ काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराया होता, क्योंकि अब इसे एहसास होगा कि जिस दुनियावी रब के सामने वो पूरी जिंदगी सजदा करता रहा, आज इसकी मदद के लिए कहीं पर मौजूद नहीं है। फिर कहेगा कि ऐ काश कोई ऐसी सूरत हो कि हम दुनिया के अंदर फिर से वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को ना जुटलाएं और ईमान लाने वाले लोगों में शामिल हों। इस रोज़ इंसान की बेबसी और शर्मिंदगी का तस्वुर करें कि अब वो चाहे जो भी कर ले, हमेशा का अजाब इसका मुकद्दर है, वो कभी भी दुनिया में वापस नहीं जा सकेगा। जैसा कि हिंदू और दुनिया के दूसरे मज़ाहिब का मानना है कि इंसान मरने के बाद भी 7 जन्म लेता है। अगर इंसान नेक हो तो हर बार इंसान की सूरत में, और अगर बुरा हो तो सजा के तौर पर किसी भी जानवर या कीड़े मकोड़े की सूरत में, यहाँ तक कि वो अमर हो जाता है। आपकी ये जिंदगी इन गुनाहगार लोगों की ख्वाहिश है कि काश एक बार हम दुनिया में वापस चले जाएं तो दोबारा कभी सजदे से सर ही ना उठाएं। इसीलिए अपनी ज़िंदगी और एक एक सांस को अल्लाह ताला की नेमत जानकर अल्लाह के बंदे बन जाएं और इन लोगों में शामिल ना हों जो कि जहन्नुम में जब जा रहे हों तो जहन्नुम के फरिश्ते इनसे सवाल करें कि ऐ बदबख्तो, जहन्नुम तक ही पहुंच गए हो, क्या तुम में कोई रसूल नहीं आया था तुम्हें इस दिन से डराने के लिए और इस अजाब की खबर देने? तो वो कहेंगे कि हाँ, अफसोस आया तो था, पर हमने अपनी दुनिया परस्ती, मफाद परस्ती और नाअहली की वजह से इसे झुटला दिया।
انسان کی یہ فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنے وجود کی موجودگی اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والے ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتا ہے، کیونکہ مرنے سے پہلے تک کوئی بھی اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ آخرت یعنی موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی اور عالم برزخ کا بھی وجود ہے۔ انسان جب بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا اسے موت آ جاتی ہے تو اس کا مادی جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے۔ جسم تو یہیں رہ کر مٹی اور خاک کے اندر بدل جاتا ہے، لیکن اس کی روح ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جو قیامت کے دن کے حساب کتاب سے پہلے تمام روحوں کے ٹھہرنے کا عارضی مقام ہے، جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ ناپاک اور کافر روح ایک پردے سے اپنا جہنم میں مقام دے کر آگ کے بستر پر سلا دی جاتی ہے، جہاں پر وہ قیامت تک موجود رہے گی، جبکہ نیک روح جنت میں اپنا مقام دے کر مخمل کے بستر پر آرام سے سو کر قیامت کا انتظار کرتی ہے۔ انسان جو بھی علم حاصل کرتا ہے وہ اس کے ماضی کے تجربات یا واقعات کا نچوڑ ہوتا ہے، مگر عالم برزخ اور آخرت کا وجود کچھ ایسے کانسیپٹ ہیں جنہیں کسی بھی شخص نے اگر ایکسپیرینس کیا بھی ہے تو وہ اسے بتانے کے لیے دنیا میں واپس نہیں آیا۔ اسلامی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے جو کہ اس کو دفنا کر جا رہے ہیں۔ اگر وہ نیک روح ہے تو جو ہی ملک الموت روح قبض کر کے اپنے ہاتھوں میں اس کی روح کو لیتے ہیں تو پلک جھپکنے سے پہلے میت کے قریب موجود فرشتے ان سے اس روح کو لے لیتے ہیں اور اپنے ساتھ لائے ہوئے کفن کے اندر اسے رکھ لیتے ہیں، اور اس پاک روح سے روح زمین پر موجود مشک کی سب سے بہترین خوشبو پھوٹتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس قدر پاک روح کس کی ہے؟ اس کے جواب میں اس پاک روح کے ساتھ موجود فرشتے اس کے دنیاوی بہترین سے بہترین نام کے ساتھ اور ولدیت کے ساتھ اسے بلاتے ہیں، اور یہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں تو آسمان کا دروازہ فوراً سے اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور یوں ساتوں آسمانوں تک اس کی روح پہنچتی ہے جب تک کہ اللہ کا حکم آ جائے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال کو علین میں لکھ دو، جو کہ جنت میں نیک لوگوں کے اعمال لکھنے کی بہت بڑی کتاب ہے، جس کے پاس نیک فرشتے ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس روح کو زمین پر واپس کر دو، اس لیے کہ ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ ہم نے اس کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی زمین میں انہیں واپس لوٹائیں گے، اور پھر اسی سے دوبارہ قیامت کے دن واپس نکالیں گے، اس لیے اس روح کو اس جسم میں فرشتے واپس چھوڑ کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر کے دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے ڈراؤنی شکل کے اور کالی شکل کے فرشتے آتے ہیں، ان کے ساتھ جہنم کا ٹاٹ ہوتا ہے، وہ میت کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتا ہے اور کافر کے سرانے بیٹھ کر کہتا ہے کہ اے ناپاک خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف اور اس کے غضب کی طرف چل۔ یہ ناپاک روح ڈر کر جسم میں ادھر ادھر چھپنے کے لیے بھاگتی ہے، جسے ملک الموت اس طرح سے کھینچتا ہے جس طرح سے گیلے اون کو یا کپاس کو کانٹوں پر کھینچا جائے۔ درد سے اس کی رگیں اور پٹھے کٹ کر اور تکلیف سے اس کی روح باہر نکلتی ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان اور آسمان پر موجود تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام دروازوں پر حاضر فرشتے اپنی طرف سے اس روح کے اوپر نہ چڑھانے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ملک الموت جیسے ہی اس کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کے ساتھ موجود فرشتے پلک جھپکنے سے پہلے اس روح کو ان سے لے لیتے ہیں اور اپنے ساتھ لائے ہوئے ٹاٹ کے اندر اسے لپیٹتے ہیں۔ اس وقت روح زمین پر موجود سب سے بدترین اور بدبودار اسی کی روح ہوتی ہے۔ پھر یہ اس روح کو لے کر اوپر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ اس قدر بری روح کس کی ہے۔ اس کے جواب میں یہ فرشتے بدترین نام اور اس کی ولدیت سے اسے بلاتے ہیں جس سے لوگ اسے دنیا میں جانتے تھے، یہاں تک کہ یہ فرشتے اس روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کھلتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کا نامہ اعمال زمین کی نچلی تہہ کے اندر موجود سجین کے اندر لکھ دو، جہاں پر جہنمی لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس روح کو زمین پر واپس کر دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے انہیں اسی زمین پر پیدا کیا اور اسی زمین پر واپس کر کے اسے قیامت کے روز دوبارہ زندہ اٹھاؤں گا، لہٰذا اس کی روح زمین پر جھٹک کر پھینک دی جاتی ہے، جو کہ جا کر اس کے جسم میں گرتی ہے، جسے بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرے، پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور دراز کے مقام پر پھینک دے، لہٰذا اس کی روح اس کے جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ پھر دو فرشتے منکر نکیر آ کر اس سے قبر میں 3 سوال کرتے ہیں کہ من ربو کا، یعنی تمہارا رب کون ہے، ماں دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ کو ظاہر کر کے پوچھتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اگر اس میت نے ان 3 سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب مانا۔ تب اس کی قبر 70 ہاتھ چاروں طرف سے پھیلا دی جاتی ہے اور قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ یہ فرشتے آخرت میں اس کا جنتی مقام دکھا کر اسے کہتے ہیں کہ تم اب دلہن کی طرح سو جاؤ۔
جبکہ جو کافر اور مشرک روح ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دے سکے تو حیرانی اور پریشانی کے اندر وہ ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، میں تو بس وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے، یعنی میرے آس پاس کے لوگ اور آبا و اجداد۔ تب اس روح کو اپنا جہنمی مقام دکھا کر زمین سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر تنگ ہو جاؤ، اور یوں زمین اس پر اتنا تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یوں قیامت تک اسے مختلف قسم کا آگ کا عذاب یوں ہی قبر میں ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ یہ دنیا جو صرف کچھ سالوں کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے بس کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی بلکہ ہمارے امتحان کے لیے بنائی ہے، جہاں پر اس کی رنگینیوں میں کھو کر ہم اپنی آخرت اور موت یا زندگی کے مقصد کو ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ آج ذرا خود سے سوال کریں، کیا آپ اسی لمحے موت کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار ہیں؟ دنیا کی کچھ سالوں کی زندگی کے بدلے میں ہمارے لیے آخرت میں ہمیشہ کی زندگی ہے، مگر آگ کے بستر پر یا پھولوں پر یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دیکھا دوستو، یہ بہت ہی اچھا ویڈیو تھا، ہنسی ٹی وی کا ویڈیو تھا۔ تو ہنسی ٹی وی کے چینل کو آپ کو سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے بھی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ تو دا جرنی آف سول ایکسپلین ان اسلام، مطلب کہ جو انسان کا آتما ہے اس کا کیسے اسلام میں ایکسپلین کیا ہے، یہ ویڈیو تھا۔ تو بہت ہی اچھا واقعہ انہوں نے بتایا اس ویڈیو میں۔ ہنسی ٹی وی کے سبھی ویڈیو بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ان کے بہت سارے ویڈیو ہم نے بھی کیے اس چینل پہ، آپ ہمارے چینل پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، ہم نے بہت سارے ریئیکشن ویڈیو کیے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو تھی جو سول ہے، مطلب جو مسلم لوگ ہیں ان کو موت کے بعد جو فرشتے آتے ہیں وہ لینے آتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں اوپر تب فرشتے لینے آتے ہیں، لیکن جو ادر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ ہم، تو ان کو کافر بولا ہے اس میں، وہ جب جائیں گے مطلب اوپر تب ان کو دوار نہیں کھلیں گے، تو ان کو ویسے بٹھانا، مطلب وہی رکھیں گے، اور جب قیامت آئے گی تب تک ان کی لاشیں وہی رہے گی، ایسا کچھ بتایا اس میں۔ تو یہ ویڈیو کافی اچھی تھی، اور جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی ورڈنگ ہے اسلام کی، اسے بولتے ہیں کہ اسلام کی کتاب، تو قرآن میں یہ سب لکھا ہے۔ تو مجھے ویڈیو بہت اچھا لگا، اور اسلامک ویڈیو میں ہم نے بہت سارے ریئیکشن ویڈیو کیے، تو یہ ویڈیو بھی اسی میں سے ہے، اور یہ ویڈیو مجھے کافی اچھا لگا۔ آپ کو کیسا لگا بتائیے، یہ ویڈیو بہت اچھی تھی، اور آپ کو کیسے لگے بتائیے۔ چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولے گا، اور کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ٹھیک ہے دوستو، چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔